بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دنیا میں بہت ساری قوم ہوئی ہے، ان قوموں میں بہت سارے الگ الگ ماننے والے، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ دنیا کی سب سے بدترین اور غلیظ قوم کون سی ہے تو مجھے لگتا ہے یہی جواب سننے کو ملے گا کہ وہ قوم یہودی ہے، جسے آج کے وقت میں انگریزی میں جوس بھی کہتے ہیں۔ اور واقعہ سننے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ جاننا ضروری ہے۔ دراصل خواتین و حضرات، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے، اسی لیے ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ چنانچہ خواتین و حضرات، 12 بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے یا بیچ والے بیٹے کا نام یہودا تھا، لہٰذا اسی نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا، اور اب یہ ایک قوم بن گئی تھی۔ خواتین و حضرات، ان سے زیادہ شریر اور بدماش قوم کوئی اور نہیں تھی، اور ان کے لیے قرآن کریم میں بھی کچھ آیتیں آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جو ناحق نبیوں کا قتل کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 10,000 انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا، جن میں نام کے اعتبار سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا پورا بندوبست انہوں نے ہی کیا تھا۔ اسی وجہ سے یہودی اور عیسائی آپس میں جانی دشمن ہیں، لیکن ان دونوں کا اسلام سے دشمنی ہونے کی وجہ سے آپس میں دوست بن گئے ہیں۔ اور کس طرح سے انہوں نے آج کے دور میں ناجائز قبضہ کر کے ایک دیش بنایا جس کا نام اسرائیل رکھا، اور ہمارے مسلم بھائیوں، ماؤں بہنوں پر، فلسطین، سیریا کے مظلوم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور تمام اسلامی ممالک جو کہ اس وقت مالی اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے جب چاہے اسرائیل کو نست و نابود کر دیں، مگر وہ سب صرف تماشا دیکھنے والے بنے ہوئے ہیں۔ صرف کچھ ملک ہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جن کو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اس بدترین قوم کا ہاتھ اکھاڑ دینا چاہیے تھا، وہ آج اسی سے ہاتھ ملا کر سیریا کے مسلمانوں کی تباہی کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، مگر اللہ سے یہی دعا ہے ہمارے فلسطین اور سیریا کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ انہی بدترین یہودیوں کا ہے، تو چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ غزوہ خیبر کو فتح کرنے کا سہرا مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے، اور غزوہ خیبر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق کو کرانے کا سبب، اور غزوہ خندق ہونے کا سبب یہ تھا کہ جب مدینہ منورہ سے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تو خیبر چلے گئے، اور وہ پھر مکہ جا کر کفار مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسانے لگے، اور انہی کے اکسانے کی وجہ سے کفار مکہ مدینہ منورہ پر حملہ ور ہو گئے، اور غزوہ خندق سامنے آئی، اور یہی وجہ غزوہ خیبر کا سبب بنا۔ اور اب خیبر فتح ہونے کے بعد میں چند روز رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم وہیں تشریف فرما رہے، یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور طرح طرح کے نوازشوں سے نوازا، اور اس بد باطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مسکم کی بیوی زینب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف لائے اور آپ نے جیسے ہی ایک لقمہ کھایا تو اللہ رب العزت کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ کو زہر کی خبر دی، پھر آپ نے دوسرا لقمہ نہ کھایا، لیکن ایک صحابی رسول حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ بھر کر کھا چکے تھے، اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ایک لقمہ کھایا تھا اس سے آپ کو عمر بھر تعلق میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا اثر نہ ہوگا، اور اگر اس زہر کا اثر ہو گیا تو ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، اس لیے آپ نے زینب کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر ملی اور پتہ چلا کہ اسی زہر والے کھانے کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی ہے تو ان کی قصاص میں زینب کو قتل کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ سننے کے بعد میں آپ کو پتہ ہی لگ گیا ہوگا کہ یہودی قوم کتنی ہی غلیظ اور بدترین قوم ہے۔ خواتین و حضرات، اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمیں سبسکرائب کر کے سپورٹ ضرور کریں۔